ویلکم بیک ناظرین، آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، طا واو عین امر کا صیغہ ہے، طاع یطوع اطاعت کرنا یا اسی طرح حکم ماننا یا فرما برداری میں آنا، اللہ کی اور والرسول رسول کی بھی۔ رسول کی کا جو روٹ ہے را سین لا، دو معنی ہیں، ایک تو روانہ ہونے والا اور ایک جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ فرشتے کے لیے بھی رسول کا لفظ آتا ہے۔ لعلکم تاکہ تم، لعل ایک لفظ ہے جس کا معنی تاکہ، کم تم ضمیر ہے یہ سیکنڈ پرسن، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، ترحمون را ہا میم رحمہ یرحمو رحم کرنا، ہمدردی اور ترس کھانا۔ اور اطاعت سے اس کا مطلب ہے رحم کی نسبت جوڑی گئی ہے، ان دا سینس کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے رحم آتا ہے۔ اور رحم بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا یا جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، بعض اوقات بہت سے لوگوں کو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت پریشانیاں بھی مل جاتی ہیں، تو انسان نہ تو اس نعمت کو انجوائے کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مال بہت ہے لیکن اللہ نے صحت نہیں دی، تو مال کو انسان صحت پہ ہی لگا دیتا ہے لیکن زندگی انجوائے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مال ہے لیکن اتنا زیادہ بزنس ہے کہ اپنے لیے وقت ہے، نہ گھر والوں کے لیے وقت ہے، نہ رشتہ داریاں، اور اسی طرح دوسری بہت سی ضروریات کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات یا پھر اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ سو ہر طرح سے نعمتوں کا ہونا ایک چیز ہے لیکن نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کا فائدہ ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ اور یہی اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو انسان کے لیے نفع مند بنا دے۔ اسی طرح علم ہے، نعمت ہے، لیکن اگر وہ اطاعت کے علاوہ ہے اور وہی علم کسی کو سرکش بنا دے تو وہ رحمت سے دوری ہی ہو گئی نا۔ تو اسی لیے ہمدردی اور رحم کے معنی میں تو اطاعت سے نسبت ہے رحم کی۔ وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کی چوڑائی ہے جس کی آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، سارعوا سین را عین سارع یسارعوا، یہ باب مفعلہ سے ہے، اور کسی کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یا اسی طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرنا۔ الی مغفرتن طرف بخشش کے، مغفرہ غفرہ سے ہے، گناہوں کو ڈھانپ دینا، وہ نامہ اعمال میں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہ کرے، دیکھے لیکن پکڑ نہ کرے، ان کو چھپا دے، ڈھانپ دے۔ تو جلدی انسان کرے کس کی طرف؟ بخشش کی طرف۔ کس سے؟ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اور بخشش بھی اطاعت سے آئے گی۔ وجنتن، اور جنت، جنہ جیم نون نون معنی ہے احاطہ کیا ہوا باغ، یعنی کہ وہ باغ ایک تو بہت گھنے باغ کے لیے بھی آتا ہے جس میں گھنے درخت ہوں جس سے سورج کی روشنی جو ہے وہ پوری طرح پہنچ نہ پا رہی ہو، اور ایک یہ کہ احاطہ کیا ہوا یعنی کہ اس کی طرف چار دیواری جیسے ہو۔ اردھا، چوڑائی ہے جس کی، ارض کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہا جس کی، السماوات آسمان، السماوات جمع ہے السما کی، اسم ہے سین میم واو، جیسے زمین کا بالائی حصہ جو ہے وہ آسمان کہلاتا ہے۔ والارض، اور زمین، ارض حمزہ را دا، اعدت تیار کی گئی ہے، وہی روٹ جو پیچھے اعدت للکافرین میں تھا، عین دال دال، اعد یعد
اور یہاں پہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. متقی اسم ہے یہاں پہ اور جمع کا صیغہ ہے، لام زیر کا اسی لیے ترجمہ کے لیے کیا گیا، واو قاف یا اتقا یتقی سے تقوی اختیار کرنا یا ڈرنا بچنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی سے اور تکلیف میں، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. الذین، وہ لوگ جو، اب یہ کون ہیں؟ جن کی اعدت للمتقین، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اب ان کی کچھ صفات آ رہی ہیں. الذین، وہ لوگ جو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں. ینفقون، نون فا قاف، ینفقون خرچ کرنا، جمع کا صیغہ ہے یہ. فی السراء، خوشی سے. السراء بھی اسم ہے خوشحالی اور خوشی کے لیے، سین را، را اس کا روٹ ہے. والضراء، اور تکلیف میں، ضاد را را اسم ہے یہ بھی، مصیبت، نقصان، دکھ. اور دراء جو ہوتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے جو کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جبکہ اس کے برخلاف بأسا کا اگر آپ لفظ پڑھیں گے تو وہاں پر وہ مالی پریشانی سے تعلق رکھتی ہے. تو یہاں پر تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف ہے. والکاظمین، اور ضبط کرنے والے ہیں. کاظمین بھی جمع ہے، اسم فاعل ہے، کاف ضا میم. کظیم، دکھ یا غصے سے بھرا ہوا آدمی، اور دوسرا معنی آتا ہے کہ سخت دباؤ کی حالت. اور کاظم پھر کون ہوتا ہے؟ اپنے غصے کو پی جانے والا، یعنی کہ روکنے والا. اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جب اس کو غصہ آ بھی رہا ہو تو وہ اس کو روک سکتا ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزوری کی علامت ہے کہ اپنا اظہار انسان نہ کرے اور دوسرے کو موقع دے دے کہ وہ چڑھائی کر لے اور اس کو آگے سے جواب نہ دیا جائے یا اس کو روکا نہ جائے. جبکہ آپ نے جسمانی اعتبار سے ایک شخص جو طاقتور ہے اس سے زیادہ طاقتور کس کو کہا ہے؟ وہ جو اپنے غصے کو روک لے، یعنی کہ جو غصے پہ قابو پا سکتا ہے. اور ویسے بھی غیظ اور غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی لیے آیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی کی حالت ہو یا تنگی تکلیف ہو جسمانی، تب بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو روک سکتے ہیں. الغیظ، سخت غصے کو. غیظ بھی اس حرارت کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کے دوران خون کے تیز ہونے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از اندر انہینسڈ کیٹیگری آف غصہ، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کا خون، جس کو ہم کہتے ہیں نا خون کھولتا ہے، وہ ہے غیظ. والعافینا، اور درگزر کرنے والے ہیں. عافینا، عین فا واو جمع کا صیغہ ہے اور اسم ہے. وہ لوگ جو عفو سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان الناس، لوگوں سے. ناس الف نون سین، نون واو سین اس کا روٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطی کو پکڑتے نہیں ہیں یا ان کو برا بھلا نہیں کہتے یا ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے تو دل میں بات نہیں رکھتے بلکہ اس کو دلوں سے دھو ڈالتے ہیں. واللہ، اور اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے. یحب، ہا با با حبا یحبو سے چاہنا ہو یا پسند کرنے کے معنوں میں اور پسندیدہ ہونا. تو اللہ پسند کرتا ہے کس کو یا محبت رکھتا ہے کس سے؟ المحسنین، احسان کرنے والوں سے. المحسنین، محسن کی جمع، فاعل ہے یہ، ہا سین نون. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو حق سے زیادہ دینے والا ہو.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. مزید کچھ اور صفات آ رہی ہیں. والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کرتے ہیں. فعلوا فعلا سے کسی کام کا کرنا جمع کا صیغہ. فاحشتن کوئی بے حیائی. فاحشین فاحشتن فحش ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر انسان کہے کہ یہ بری ہے یا جس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ بری ہے فحش ہے. اور فحش میں obscenity بھی آ جاتی ہے. اسی طرح زبان کا غلط استعمال فحش استعمال یا اپنے قول اور فعل میں ایسے الفاظ کا استعمال جیسے گالی گلوچ وغیرہ ہے وہ بھی سب فحش میں آتا ہے. سو جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں آؤ یا ظلمو وہ ظلم کرتے ہیں. ظلمو بھی ظا لام میم جمع کا صیغہ ہے. ظلم یظلمو سے ظلم کرنا. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق بھی پورا نہ دینا یعنی حق سے بھی نیچے دینا کمی کر کے دینا. اور اسی طرح اسی کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ظلم بھی زیادتی ہے. انفسہم اپنے نفسوں پر. نون فا سین انفسا یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی ایک اور جمع آتی ہے نفوسن اور واحد اس کا نفس ہے. تو جب بھی وہ فحش یا ظلم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ازالہ کیسے کرتے ہیں؟ ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. فوراً احساس ہو جاتا ہے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کانشیس یا ضمیر کا زندہ ہونا کہ انسان کوئی برائی کرے تو فوراً احساس ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. ذکرو ذکر سے ذا کاف را ذکر یذکرو ذکرن یاد دہانی بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. فاستغفروا پس معافی مانگتے ہیں. فاستغفروا باب استفعال سے طلب کے معنی میں کسی چیز کا مانگنا حاصل کرنا. اور باب استفعال میں نے جو کہا جب اس باب میں کوئی بھی فعل آ جاتا ہے تو اس کے اندر یہی تین چیزیں مل جاتی ہیں. یا تو طلب کرنے کا معنی آ جائے گا تو اب یہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ معافی مانگتے ہیں. پھر بنانے کا مقصد آ جاتا ہے یا مطلب آ جاتا ہے. اور اسی طرح کسر کا بھی معنی آتا ہے باب استفعال میں کسی لمبی چیز کو چھوٹا کرنے میں. اور یہاں پہ جو روٹ آئے گا وہ وہی ہے جو پیچھے ہم ابھی کر کے بھی آ رہے ہیں مغفرتن میں. غین فا را غفرا یغفرو کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے تو وہ اللہ سے بخشش جب مانگتے ہیں کس چیز کی؟ لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے. ذنوب ضم کی جمع گناہ زال نون با اس کا روٹ. ومن اور کون ہے جو یغفرو بخشتے. یغفرو اور فاستغفروا اور پیچھے مغفرتن تینوں کا روٹ سیم غین فا را. الذنوبا گناہوں کو. الا سوائے اللہ اللہ کے. ولم اور نہیں. یسرو وہ اصرار کرتے. یسرو سواد را را اسرا یسرو سے اصرار کرنا کسی غلطی پر سختی سے جم جانا. اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب کسی غلطی پہ جم جاتا ہے تو یہی وجہ بنتی ہے انا کی ایگو اور پرائڈ کی. اور پھر یہی چیزیں انسان کو روک دیتی ہیں معافی مانگنے سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا. تو کہا وہ اصرار نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے ایک مومن سے بھی فحش کام ہو سکتا ہے ظلم کا بھی کام ہو سکتا ہے اور یہ دونوں ہی گناہ کبیرہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی وہ گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی کرتے ہیں تو اندر ضمیر ہے وہ کھٹکاتا ہے تو فوراً اس کا مطلب ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگ لی جائے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق العباد میں بھی جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. تو اللہ کے علاوہ تو معافی نہیں رہ جاتی. اور پھر اصرار نہیں کرتے یعنی کہ بار بار
ڈھٹائی پر انسان آ جائے اور پھر وہی گناہ بار بار کرتا رہے. تو کہا کہ نہیں وہ اصرار کرتے الا اوپر اس کے ما جو فعلوا انہوں نے کیا، خواہ وہ بے حیائی کا کام ہو، فحش کا یا ظلم کا ہو. وہم جب کہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ غلطی کی ہے تو اس پر اصرار نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.